اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور بستی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو اجڑی ہوئی بستی ہے، اس بستی والوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا موت کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے۔ ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے ایک دن پورا یا پھر ایک دن سے بھی کچھ ٹائم کم گزرا ہوگا۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں بلکہ آپ 100 سال یہاں ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھیں، وہ گلی سڑی نہیں ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ سارا منظر اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، آپ دیکھیں اب ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو ملا کے جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اس شخص کے لیے یہ چیز منکشف ہو گئی، اللہ نے جو زندہ کر کے دکھایا، تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اس میں دیکھنا ہے کہ وہ شخص کون تھا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ تو جلیل القدر مفسرین نے بتایا کہ وہ شخص اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان کا گزر ہوا ایک بستی پر جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو دیکھا ساری اجڑی پڑی بستی اور سب لوگ مر چکے، تو آپ نے غور کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی یہ نہیں کہ ایمان نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو اطمینان کی دولت دینے کے لیے اور عین الیقین کے درجہ تک پہنچنے کے لیے یہ خیال کر رہے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو وہیں پہ وہ موت طاری کر دی، اور 100 سال تک موت طاری رہی، اور اس دوران ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور ایک سواری کا گدھا تھا۔ تو اب یہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ بھی گزرے تو یہ خراب ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، جبکہ گدھا جو ہے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن وہاں منظر کچھ عجیب ہوا کہ رب نے فرمایا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، گلی سڑی نہیں ہیں، یعنی 100 سال گزر گیا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو کہ 100 سال گزر گیا ہے، تو آپ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیاں تو دیکھیں، اور وہ گل سڑ گئی ہیں اور ہڈیاں جدا جدا ہو چکی ہیں، مطلب کہ یقیناً آپ 100 سال تک یہاں موت کی حالت میں رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ نے یہ سارا منظر دیکھا اور پھر رب نے دکھایا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم زندہ کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے ہم ان کو جوڑ کے ملا کے زندہ کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے سامنے ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ جوڑنے لگیں، پھر ان کو گوشت چڑھا دیا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اس لحاظ سے نہ کریں کہ بھئی مر جانا ہے، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، گل سڑ جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ایسے جو کمزور قسم کے ایمان اور کمزور قسم کے خیالات والے لوگ ہیں، ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے کچھ بنا دیا، تو اب اس کے کچھ نہ کچھ ذرات تو ہیں، ان سے اسے بنانا کون سا مشکل ہے۔ لہذا ہمیں اپنے رب پہ پورا کامل
یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم گل سڑ جائیں، ہماری ہڈیاں بکھر بھی جائیں، تو اس کے باوجود بھی وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ دوسری چیز یہاں پر ایک بڑی دلچسپ نظر آئی کہ ایک ہی آب و ہوا تھی اور ایک ہی جگہ تھی، پانی اور کھانے کو رب نے محفوظ رکھا، اور گدھا جو تھا وہ اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھیں۔ تو ایسے ہی اگر قبرستان ایک ہی ہو، اس میں کچھ مردے ایسے ہوں جو نافرمان ہوں، بدکار ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، تو ان کے جسم گل سڑ جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اسی قبرستان میں اگر اللہ کا بندہ سو رہا ہو تو اس کا کفن بھی میلا نہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔